رشوت کا دور دورہ ہو، قمار بازی جوئے بازی کی اڈے عام ہوں، جگہ 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 طوائف نے بد کرداری کے لیے مراکز قائم کیے ہوئے ہوں، اسلام کا مذاق اڑتا ہو، ازواج نبی پہ لعنتیں بھیجی جاتی ہوں، اصحاب پیغمبر کو منافق کہا جاتا ہو، لکھا جاتا ہو، پیغمبر کی لخت جگر، پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے سیدہ زہرا کی کھلے عام قادیانی جیسا بدماش ان لفظوں میں ہتک کرتا ہو کہ عین بیداری کے عالم میں زہرا نے میرا سر اپنی ران پہ رکھا، لعنت لعنت لعنت، اعلانیہ یہ تحریر سامنے آتی ہو کہ عائشہ مومنہ نہیں منافقہ ہے، معاذ اللہ، لعنت، یہ سب کچھ ہوتا ہو، سب کچھ بنیادی حقوق معطل ہوں، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی بھی ماحول و معاشرہ میں یہ سب کچھ ہو اور پھر یہ کہا جائے کہ یہ بات کہیے، یہ نہ کہیے، تقریر یہ ہو یہ نہ ہو، میری فہم سے والا ہے کہ کیا یہ قدغن اور پابندی اسلام ہوگا یا اسلام سے غداری ہوگی؟ غداری۔ اسلام یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، جو خالق نے اتارا ہے اس کو بیان کیجئے۔ ہاں اگر میں تڑپ رکھتا ہوں کہ مجھ پہ تنقید نہ ہو تو میرا لباس ٹھیک ہونا چاہیے، میری زبان ٹھیک ہونی چاہیے، میرا قدم ٹھیک ہونا چاہیے، میری نظر ٹھیک ہونی چاہیے، میرا کردار ٹھیک ہونا چاہیے، میرا وعدہ عہد ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر میں اپنی زبان نہیں بدلتا، تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، لباس نہیں بدلتا، تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، نظر نہیں بدلتا، تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، اپنے خیالات نہیں بدلتا اور تڑپ رکھتا ہوں مجھ پہ تنقید نہ ہو، تو مجھے اپنی بد کرداری پہ نظر کرنا چاہیے۔ جو تنقید کرتا ہے اس کو یہ پیدائشی حق ہے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی بدماش کی بدماشی کو تشتزبام کرے، اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی بھی گنڈے کی غنڈہ گردی کا پردہ چاک کرے، اس کو یہ پیدائشی حق ہے، بنیادی حق ہے اور اس کے خالق نے دیے ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ماشاءاللہ، نہیں سمجھ آتی، عقل نہیں مانتی اس بات کو کہ نہی عن المنکر کے لیے قدغن لگے نام اسلام رکھا جائے، نہی عن المنکر کے لیے پابندی لگے نام اسلام رکھا جائے، امر بالمعروف پر پابندیاں ہوں نام اسلام ہو۔ معلوم نہیں یہ اسلام کہاں سے آیا، جو اسلام میرے آقا نے دیا اس میں تو یہ قدغن نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے فاستہ بما تؤمر، کھول دیجئے جس کا حکم ہوا ہے، اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو آرڈر ہوا ہے، اس میں تو گول مول بات نہیں ہے، اس میں تو لگی لپٹی نہیں ہے، اس میں تو صاف صاف مسائل ہیں، صاف صاف باتیں ہیں، اور یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ یہی آپ کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے، یہی زندگی آپ کی ہے جو ہمیں صحیح لائن دیتی ہے، یہی آپ کی زندگی مبارک ہے جو ہمیں ایک راستہ مہیا کرتی ہے جس پہ چل کے ہم جنت پہنچ سکتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے لازمی بات ہے کہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میرے محترم سامعین، عرض یہ کر رہا تھا، انہی حالات میں، اسی بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرہ میں سیدہ آمنہ کے لخت جگر نے وہ انقلابی پروگرام دیا، اس کو کھول کھول کے بیان کیا، اور جس حالت میں، جس ماحول میں اس بات کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات سمجھ آ رہی؟ جی ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں، جس ماحول میں اس کا اعلان کیا، اس ماحول میں چاروں طرف کفر و شرک کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، کفر و شرک چاروں طرف مسلط ہے، جدھر معصوم نگاہ اٹھی ادھر ہی شرک و کفر بدعات بد کرداری نظر آئی۔
ایسے ماحول میں نبوت کا اعلان کر دیا. ایک شخص تاریخ کہتی ہے کہ اس دن موجود نہیں تھا جس دن آمنہ کے لخت جگر نے نبوت کا اعلان کیا ہے. چند دن بعد وہ شخص مکہ میں داخل ہوتا ہے جو اعلان کے وقت موجود نہیں. واپسی پہ اسے اطلاع ملتی ہے. دوست احباب پہنچ گئے, رشتہ دار و برادری کے لوگوں نے اطلاع کر دی کہ آپ نے نئی بات سنی ہے. کیا نیا واقعہ پیش آیا؟ عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے میں رسول ہوں, عبد المطلب کا پوتا کہتا ہے میں رسول ہوں, ابی طالب کا بھتیجا کہتا ہے میں رسول ہوں. یہ نئی بات ہے. بات سن لی, سامان گھر رکھا, جو سفری سامان تھا بلا تاخیر بغیر کسی سے مشورہ کیے بے روک ٹوک وہ غائب فرد جو اعلان کے وقت مکہ میں نہیں ہے نبوت کے قدموں میں آتا ہے. دو زانو بیٹھ کے بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ پیغمبر نے جواب دیا بالکل رسالت کا دعویٰ کیا ہے. کچھ نہیں پوچھا, کوئی دلیل, کوئی ثبوت, کوئی سند, کوئی معجزہ, آپ کیسے رسول ہیں, کیوں رسول ہیں, کچھ نہیں پوچھا. بلا تاخیر اس غیب شخص کی زبان پہ لفظ آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. الفاظ زبان پہ آنا تھے, کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہونا تھا کہ پیغمبر کی معصوم نطق نے اعلان کر دیا صدیق اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, نعرہ صدیق اکبر. میں نے اپنی عمر کے اس تھوڑے سے حصے میں خاصا غور کیا کہ آخر ابو بکر ہی کو صدیق اکبر کا لقب کیوں ملا ہے. صدیق تو سب ہیں, عمر بھی تو صدیق ہے, عثمان بھی تو صدیق ہے, علی بھی تو صدیق ہے, طلحہ زبیر بھی تو صدیق ہیں, بلال بھی تو صدیق ہے کہ جس کے سینے پہ پتھر کی چٹانیں ہیں, ہاتھ میں کیل گاڑے جا رہے ہیں, وہ حرکت تک نہیں کرتا, نبوت کا دامن نہیں چھوڑتا, وہ کیوں صدیق نہیں ہے؟ جو انگاروں پہ لیٹا ہوا خبیب ہے رضی اللہ عنہ وہ کیوں صدیق نہیں ہے؟ آخر ہیں تو یہ سارے صدیق, اور صدیق نہ ہوتے تو خالق ان کے لیے یہ اعلان کیوں کرتا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اعلان کبھی نہ آتا. یہ اعلان تو ان کے لیے آتا ہے جو سچے ہوں, جو صادق ہوں, جو امین ہوں. کذاب کے لیے, جھوٹے کے لیے تو یہ اعلان نہیں. ان کے لیے تو اعلان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. تو تھے تو سب صدیق, عمر بھی صدیق ہیں, عثمان بھی صدیق ہیں, علی بھی صدیق ہیں, طلحہ زبیر بھی صدیق ہیں, بلال و معاویہ بھی صدیق ہیں. پیغمبر کی تمام جماعت صدیق ہے اور صدیقیت کے مقام پہ فائز ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ ابو بکر بن بن ابی قحافہ کو ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہا گیا؟ عائشہ کے باپ کو اکبر کیوں کہا گیا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو جب اس پہ غور کیا گیا تو بات یہ نظر آئی کہ جو بھی آمنہ کے لخت جگر پہ ایمان لایا, کچھ تحقیق کر کے دلیل دیکھ کے حالات کا جائزہ لے کے آیا, اس نے کچھ دیکھا, کچھ پوچھا, کچھ سوالات کیے, حتیٰ کہ ابی طالب کا بیٹا بھی چند دن انتظار کے بعد باپ سے پوچھتا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں یا نہیں. ایک قرائے عرض پہ عالمین میں ایک ذات واحدہ ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں, جو صرف اتنا پوچھتی ہے کہ تم نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے. جواب جب ملا ہاں میں, تو اس نے اور کوئی دلیل نہیں مانگی, رسالت کا اقرار کر لیا. اس بنیاد پر نبوت کہہ گئی یہ سب سے بڑا صدیق ہے. ابو بکر, ابو اور یہ وہ شخص ہے جس کو نطق نبوت سے
صدیق اکبر کا لقب مل رہا ہے. جب یہ نبوت کے قدموں میں آیا تو رئیس مکہ ہے، اور جس دن جنازہ اٹھتا ہے تو پرانے کپڑوں میں کفن دے دیا جاتا ہے. ہائے قیامت ٹوٹ گئی. آج بکی ہوئی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا اس ذات کو کہتا ہے کہ زہرا کا حق چھین گیا، اس ذات کو کہتا ہے کہ زہرا کا حق غصب کر گیا، اس ذات کو کہتا ہے کہ یہ غاصب تھا. قیامت کیوں نہیں آتی؟ زمین پھٹتی کیوں نہیں؟ اس ملول کی زبان اپنے دان سے نکل کیوں نہیں جاتی کہ اس کو شرم نہیں آتی؟ یہ وہ مقدس انسان ہے جو سب کچھ لا کے نبوت کے قدموں میں ڈھیر کرتا ہے، اور اس طرح مال لاتا ہے کہ جب سب کچھ لٹانے لگا تو دیوار پہ ہاتھ پھیرتا ہے کوئی سوئی باقی نہ رہ جائے. اور پھر اسی حالت میں ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے نبوت کی بارگاہ میں حاضر ہے. جبریل تڑپتے تڑپتے آ گئے. نبوت چونک اٹھی. جبریل کی شکل لو رہے، حلیہ بدلا ہوا ہے، صورت بدلی ہوئی ہے، لباس ٹاٹ کا پہنا ہوا ہے، پیغمبری سے رہا نہ گیا. جبریل حلیے کیوں تبدیل ہو گئے؟ دہیا قلبی میں آنے والی شخصیت آج ابو بکر کی شکل میں کیوں آئی ہے؟ تو جبریل کہتا ہے آقا اکیلا میں نہیں، اس پہ حلیے بدل گئے. نعرہ تکبیر. خالق نے خالق نے آرڈر کر دیے ہے کہ سب وہ صورت بناؤ جو ابو بکر بنا کے آیا، سب وہ شکل اختیار کر لو جو ابو بکر اختیار کر کے آیا. اتنی ادا پسند آئی خالق کو کہ اس نے ملائکہ کی وہی شکلیں بنوا دی. میرے محترم سامعین، یہ وہ ذات مقدسہ ہے کہ جس نے اول سے نبوت کو تسلیم کیا، سفر و حضر میں پیغمبر کے ساتھ رہی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات کو سب سے پہلے اس بگڑے ہوئے ماحول سے جس نے مانا اس نے صدیق اکبر کا لقب پایا، اور پھر اس حد تک گویا وہ نبوت کے ہاں با اعتماد ہے. خالق کے ہاں اس پہ اتنا اعتماد کیا جاتا ہے کہ ہجرت کی رات کائنات کی سب سے بڑی امانت خالق نے صدیق کے حوالے کی ہے. خالق نے صدیق کی گودی میں نبوت کو رکھ دیا، اور اس رات رکھا جب پوری کرۂ ارض پہ دشمن صف بندی کر چکا تھا، دشمن نبوت کے لہو کا پیاسا ہے. این اس رات میں اس ذات کو نبوت کے ساتھ کیا. توجہ کرتے جائیے، بات ذہن میں اترتی جائے. یہ وہ شخص ہے کہ جو اتنا مصفہ ہو چکا ہے، جس کا تزکیہ قلب اس حالت میں پہنچ چکا ہے، اور جو اتنا منزہ و مقدس بن کے کہ خالق نے ایسی خطرناک رات میں اپنی امانت اس کے حوالے کر دی ہے. یہ رات کی تاریکیوں میں نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے پتھریلی زمین پہ چلتا ہوا، نکیلے پتھروں پہ چلتا ہوا غار لے کے پہنچا ہے. غار کے تمام سوراخ بند کیے، کوئی تکلیف دہ چیز میرے آقا کو ایسا نہ پہنچا جائے، اور ایک سوراخ پہ قدم رکھ دیا. معروف واقع ہے جو سیرت صدیق میں عام آپ سنتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ ہو گیا. دروازے پہ کافر، دروازے پہ مشرک، دروازے پہ دشمن پیغمبر کھڑے، اس کے پاؤں صدیق کو نظر آتے ہیں، اس کے پاؤں ابو بکر دیکھ رہے ہیں. دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی. اگر نظریں جھکا لی گئیں تو دیکھ لیں گے، میرے آقا کو دیکھ لیں گے، ایزا پہنچائیں گے. اس لحاظ سے دل میں گھبراہٹ آئی، اور اس گھبراہٹ کو قرآن نے بیان کیا ہے. صدیق کا ازلی دشمن، ابو بکر کا باغی، اسلام کا غدار، یہاں آ کے بڑی ڈٹائی کے ساتھ تبصرہ کرتا ہے کہ صدیق نے واویلا کر دیا، گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا، اس لیے کہ صدیق کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا. میں نے کہا اصولی بات تو یہ نہیں ہے، عقل و فہم کی بات تو نہیں ہے، اس میں حیا والی تو بات نہیں. صدیق کو اپنی جان کا غم نہیں ہے. کیوں؟ اگر صدیق کو اپنی ذات کا خطرہ ہوتا تو تمام سوراخ بند کرنے کے بعد جو ایک باقی ہے اس پہ صدیق اپنا قدم کیوں رکھتا؟ یہ قدم رکھنے سے ہی صدیق بتلا گیا مجھے اپنی جان کا فکر نہیں، نبوت کا فکر ہے. لیکن مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو اگر مان لیا جائے کہ صدیق کو اپنی جان کا خطرہ تھا،
تب بھی تو ابو بکر کے ایمان کے لیے قرآن کی یہ آیت نص بن جاتی ہے کہ خطرہ جب ہی تھا کہ دل نبوت کے ساتھ ہے. اگر دل پیغمبر کے ساتھ نہ ہوتا، دل ہوتا باہر والوں کے ساتھ، اندر سے منافقت ہوتی تو گھبراہٹ کیوں آتی؟ کہہ دیتے میں تو ان کا ہوں، اگر پکڑ لیں گے تو کیا بگڑے گا، مجھے تو کچھ نہیں کہتی، ان کی برادری کہوں. اور گھبراہٹ جب ہی تو آئی کہ ان کا دشمن ابو بکر تھا. نعرہ تکبیر، شان صحابہ. یہ تو نص ہے ابو بکر کے ایمان کی کہ دل میں گھبراہٹ چلو اپنی ہی آئی کہ مجھے تکلیف دیں گے تو کیوں دیں گے. کیا ابو بکر کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں تو تمہارا ہوں، تم جانتے ہو میں تو کسی ذاتی غرض سے یا منافقت کے طور پہ معاذ اللہ ساتھ ہوں، یا یوں کہہ دیتے کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں آئیے یہاں بیٹھے، بول پڑتے، اطلاع کر دیتے. اس وقت کے کافر کو ابو بکر کی گھبراہٹ محسوس نہ ہوئی، آج کے کافر کو محسوس ہو گئی. اس وقت کا کافر نہ بھانپ سکا ابو بکر کیا کہتے ہیں، آج کا کافر بھانپ گیا. لیکن جو اس وقت ابو بکر کا دشمن تھا وہ بھی کافر تھا، جو آج دشمن ہوگا وہ بھی کافر. توجہ کیجئے، میں ایک اس شہر میں بول رہا ہوں جو علمی شہر ہے، جس میں متعدد دینی ادارے اور دینی مدارس ہیں. میں شعرا نوائی میں اس بات کو نہیں منوانا چاہتا، حقیقتاً عرض کر رہا ہوں ابو بکر کے ایمان کے لیے قرآن کی نص آئی ہے. ابو بکر کے ایمان کا، صحابیت کا انکار کفر ہے. 14 صدی کے کسی سکالر کی، کسی مفسر اور مفتی کی کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری کہ جس نے ابو بکر کی صحابیت کے منکر کو مسلم تسلیم کیا ہو. تاکید کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اعلان کر کے کہتا ہوں، ببانگے دہل کہتا ہوں کہ 14 صدیوں میں تمام علماء مفکرین اس کے قائل ہیں کہ ابو بکر کی صحابیت و ایمان نص سے ثابت ہے. اگر اس کا انکار کیا جائے گا تو یہ کفر قرار پائے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ. اسی آیت کو مستدل کے طور پہ گویا استعمال کیے ہیں محققین نے جنہوں نے ابو بکر کی صحابیت کے انکار کو کفر قرار دیا. وہ کہتے یہ ہیں کہ اس میں 3 دلیلیں ہیں ابو بکر کے ایمان کی اور آپ کی صحابیت کی. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. پہلا تو یہ لفظ دلیل ہے ابو بکر کی صحابیت کا کہ خالق نے ابو بکر کو صحابی رسول کہا ہے، اور یہ لفظ نص ہے اذ یقول لصاحبہ. اس کا کوئی اور معنی نہیں، کوئی اور مفہوم نہیں، کوئی اور مطلب نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ ابو بکر پیغمبر کا صحابی ہے. چنانچہ یہ نص ہے صحابیت میں، لہذا ابو بکر کی صحابیت کا انکار کفر قرار پا جائے گا اور منکر خارج از اسلام تصور ہوگا. دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ پیغمبر نے ابو بکر کو کہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے اللہ ہمارے ساتھ ہے. گویا خالق کی معیت جو مشکل وقت میں ہوتی ہے وہ کافر کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، مومن کے ساتھ ہوتی ہے. تو پیغمبر نے جہاں مشکل گھڑی میں خالق کی معیت کو اپنے ساتھ بیان کیا، وہی ساتھ ہی ساتھ ابو بکر کے ساتھ بھی اس معیت کو بیان کر دیا. اور جو معیت پیغمبر کو مشکل گھڑیوں میں حاصل ہے وہی معیت ابو بکر کو حاصل ہے، اور ایسی معیت کسی منافق کو یا کافر کو حاصل نہیں ہو سکتی. اس معیت کے لیے ایمان ضروری ہے. تو لفظ ان اللہ معنا بھی ابو بکر کے ایمان کی دلیل بن گیا. اور تیسرا لفظ جو ابو بکر کے ایمان پہ نص ہے وہ یہ ہے کہ خالق نے اعلان کیا فانزل اللہ سکینتہ، کہ میں نے اس پہ اپنا سکون اور اپنی طرف سے کرم نوازی نازل کی. سکون نازل ہوتا ہے مومن کے قلب پر جو خالق نے نازل کیا. غم ابو بکر کے دل میں تھا، نبوت کے دل میں نہیں آیا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ فانزل اللہ سکینتہ نبی کے لیے آیا، قطعاً نہیں. پیغمبر تو خود تسکین دے رہا ہے. جو خود تسکین دیتا ہو اس کے لیے تو کوئی اور تسکین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت تھی جس دل میں فکر تھا. جب فکر ابو بکر
کے دل میں ہے تو سکینہ کا مراد بھی ابو بکر ہے، غم ابو بکر کے دل میں ہے تو سکینہ سے مراد بھی ابو بکر ہے، فکر ابو بکر کے دل میں ہے تو سکینہ سے مراد بھی ابو بکر ہے۔ تو تین لفظوں نے ابو بکر کی صداقت کو، ایمان کو، عفت کو، دیانت کو، شرافت کو ثابت کیا۔ لصاحب ہی ایک ان اللہ معنا دو فانزل اللہ سکینتہ تین، یہ آیت گویا ابو بکر کے ایمان کی نس بن گئی اور نس قطعی بن گئی، جس کا کوئی اور معنی مطلب نہیں۔ لہذا کائنات کے کسی گوشے میں بستا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، عورت ہو مرد ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، کسے باشد کوئی ہو، مولوی ہو، ذاکر ہو، چھوٹا ہو، لیڈر ہو، سیاستدان ہو، جو ابو بکر کے ایمان کا انکار کرے گا میں اس کو اعلانیہ کافر کہوں۔ کسے باشد ما انزل الیک من ربک بلغ، مت چھپا بات کو، جو سچ ہے اسے کہہ دے۔ فاصدع بما تؤمر، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جن کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ یہ اسی ماحول کا فرد ہے، توجہ ہے، اسی ماحول کا فرد ہے جس ماحول کی نظر ٹھیک نہیں تھی، جس ماحول کی نظر ٹھیک نہیں تھی، جس ماحول کی نظر ٹھیک نہیں تھی، جس ماحول کے قدم بولیے نا، ٹھیک نہیں، جس ماحول کے قدم ٹھیک نہیں تھے، جس ماحول کی زبان ٹھیک نہیں تھی، زبانیں غیبت میں مبتلا تھی، قدم بد کرداری کی طرف اٹھتے تھے، ہاتھ چوری اور ڈاکے پہ پڑتے تھے، نظریں بد نظری کے لیے اٹھتی تھیں، زبانیں مغلظات بکتی تھیں، اس ماحول سے اس کو کھینچا ہے اور اتنا پاک کیا، اتنا صاف کیا کہ خود نطق نبوت اس کو صدیق اکبر کہہ گئی۔ خالق نے اس کے ایمان اور صحابیت کی گواہی بیان کی اور اس سچے یار کی صداقت کو، عفت کو بیان کیا۔ میرے محترم سامعین، یہ اسی ماحول سے تو کھینچے ہوئے لوگ ہیں۔ کتنا غلط ماحول تھا لیکن سیدہ کے بیٹے نے، کتنا غلط ماحول تھا عبداللہ کے لخت جگر نے، کتنا غلط ماحول تھا لیکن امام الکونین نے اس ماحول سے کیسے کیسے لوگ کھینچے، اس ماحول سے وہ لوگ کھینچ لیے کہ جن لوگوں کی عقل کل تک تقاضا کرتی تھی کہ لات کو معبود مان لیا جائے، جو عقل کل تک تقاضا کر رہی ہے معبود مان لیا جائے عزا کو، جو عقل کل تک تقاضا کرتی ہے کہ ڈاکہ پڑ جانا چاہیے، جو عقل کل تک تقاضا کرتی ہے بے حیائی میں مبتلا رہنا چاہیے، جو عقل کل تک غلط کاری سوچتی ہے اور جو عقل کل تک اولو حبل کے نعرے بلند کرنا اپنے لیے لازمی اور ضروری تصور کرتی ہے، اسی عقل کو پیغمبر نے بدلا ہے، اسی عقل اور سوچ اور فکر کو تبدیل کیا ہے۔ کیسے تبدیل کیا؟ اسی ماحول سے عقل کھینچی، اسی ماحول سے شعور کھینچا، اسی ماحول سے فرد کھینچا اور کھینچ کے اس کے قلب کو صاف کر کے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس صفت کے مطابق اس قلب کو اتنا صاف کیا، اتنا پاک کر دیا، وہ عقل اس حد تک بدل دی کہ آج وہی عقل ہے، وہی شعور ہے اور اسی ماحول سے کھینچی ہوئی ہے کہ بیت اللہ کے طواف کا وقت آیا تو عقل حجر اسود کو چومتے وقت ٹھہر گئی، چومتی نہیں ہے، ہونٹ اس کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، نظر اسی کی طرف ٹکٹکی کے ساتھ لگ گئی، پیچھے آنے والے بھی ٹھہر گئے کہ جب امیر المومنین ٹھہر گئے ہیں تو ہم آگے کیوں بڑھیں۔ چند لمحات سکوت کے بعد لسان نبوت سے فاروق اعظم کا لقب پانے والا لبک کے حجر اسود کو چومتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اگر نبوت نہ چوم گئی ہوتی تو خطاب کا بیٹا کبھی نہ چومتا، اس لیے چوم لیا کہ پیغمبری چوم گئی، لیکن یہ تصور نہ کیا جائے کہ تو میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، حاجت روا ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، پوجا کے لائق ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، علی کل شیء قدیر ایک اللہ ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی نہیں۔ زندہ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر،
توجہ ہے میری طرف؟ پرسکون ہوں گے آپ تو بات آگے چلے گی انشاءاللہ. بات ذہن میں تو اتر رہی ہے نا جی؟ جو یہ فرماتے ہیں کہ بات سمجھ آ رہی ہے ذرا تکلیف کر کے ہاتھ کھڑے کر لیں. جزاک. ایسی تقاریر اللہ کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہونے چاہیے. ایسی تقاریر ملک میں نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. ایسی تقاریر سے امن عامہ میں نقص آتا ہے. نہیں. ایسی تقاریر سے ملک کی تباہی آتی ہے. نہیں. ایسی تقاریر سے ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہوتی ہیں. نہیں. میں پیدا ہوا، میں کیا میرے بھائی پیدا ہوئے یا میرے ہم عمر جتنے بھی ہیں، ہم نے جنم لیا تو شروع سے